اقبال کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری تکذیب کٹتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ارے میں تو ایک مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھوں، بھیجوں یا پڑھوں تو اس کی برکت سے کروڑوں فرشتے پیدا ہو جائیں، مجھے فرشتوں کے ساتھ تشبیہ نہ دو۔ کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری تکذیب کھٹتی ہے، میرا مقام کم ہوتا ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان بنو، انسان بنو، اور انسان بھی کیسا کہ رسول اللہ کے غلام بنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاؤ۔ اور دیوانہ کبھی اپنے محبوب میں نقص نہیں تلاش کرتا، محبوب میں عیب نہیں تلاش کرتا، دیوانہ نہ عیب تلاش کرتا ہے نہ کسی کو محبوب میں عیب تلاش کرنے کی گنجائش چھوڑتا ہے، ہر قربانی دے گزرتا ہے۔ لیکن محبوب کے جسم اقدس کے بال تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کے پیشاب مبارک کی توہین بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ اب وہ فرشتہ جب پروں کو جھاڑتا ہے، لا تعداد فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس حمد و ثنا کا اجر کس کو پیش کرتے ہیں؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ صرف ایک مرتبہ درود پیش کیا۔ اب اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے کیا فرماتے کہ بیلیو، کم سے کم 5 تسبیحاں 500 مرتبہ روزانہ اپنے نبی پہ درود پیش کیا کرو۔ اب درود تو ایک مرتبہ پیش کیا، اس کی برکات کا اندازہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو جو بندہ صبح و شام، ہمارا تو طریقہ ہے نا کہ عشاء کے وقت بھی درود خضری، یہ اصل میں یہ جو طریقہ ہے اس کو بھی سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ ایک حلقہ بنایا جاتا ہے، اور دزانوں ہی کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ دزانوں ہی کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں بندے بیٹھتے ہیں، یہ تصور لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے آقا کوئی گفتگو نہیں دوسری، صرف درود خضری پڑھتے ہیں، بایاں ہاتھ گھٹنے پہ گوڈے پہ اور دائیں ہاتھ کے ساتھ شمارے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، خاموشی کے ساتھ۔ خاموشی اس لیے کسی کے ساتھ نگاہیں بھی نہیں ملاتے، اس دوران اگر شمارے ختم ہو جائیں تو وہ ادب کے ساتھ کہ کہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا عمل کوئی ناگزیر نہ گزر جائے، اس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کرتے کرتے وہ اس منزل کو، اس مقام کو پا لیتے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو سرکار کے عکس، گنبد خضرا کا عکس ان کے دلوں میں آ جاتا ہے، تو پھر انہیں دور دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، وہ جب چاہیں حضور کا دیدار کر لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے آپ فرمایا کرتے تھے، بیلیو کسے نو مہینے بعد حضور دی حاضری ہوندی ہے، کسے نو ہفتے بعد ہوندی ہے، کسے نو گائے بگائے۔ بیلیو میاں صاحب نے مہربانی انجدی کیتی ہے، اے ہاتھ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں چ رہندا ہے، اسی لیے آپ ہر وقت حضور کی سنت کا پاس کرتے تھے، حضور کی سنت کا خیال کرتے تھے کہ میرے نبی کی کوئی سنت، میرے نبی کی کوئی ادا مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ محبوب سامنے دیکھ رہے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے کے پاس ایک بندے گیا، کہنے لگا شاہ جی اے لوکی کہندے نے کہ نبی حاضر اور ناظر نے، تو یہ تو بے ادبی نہیں کہ نبی حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا مولوی جی ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ نبی حاضر نے، ساڈا عقیدہ اے آ کہ پوری کائنات حضور دی بارگاہ چ حاضر ہے،
اور میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک دیکھیں کہ جو حضور کی خدمت میں ملائکہ ہے ان کا مقام دیکھیں، اور جو حضور کی قبر انور پہ فرشتہ اب بھی کھڑا ہے اس کا نالج دیکھیں کہ آپ درود پاک یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی آواز کو سماعت فرما رہا ہے، اور جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اس کا مقام کیسا ہوگا، اس کی عظمت کیسی ہوگی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز میری بارگاہ میں درود و سلام آپ کا پہنچایا جاتا ہے، اور شب جمعہ یہ جو جمعرات کی رات گئی اور آج کا دن، حضور فرماتے ہیں مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کیا کرو، اس دن میں آپ سب کا درود و سلام خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں، آپ کی آواز سماعت فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ شبان المعظم کا ماہ مقدس حضور نے اس کو اپنے نام پاک کے ساتھ منسوب فرمایا، اس لیے میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس ماہ مقدس کے اندر آپ جتنا بھی پہلے درود پڑھتے ہیں اس سے زیادہ کر دیں، چاہے 5 مرتبہ زیادہ کریں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دو۔ میرے دوستو، درود پاک کا بھول جانا، ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ بندے نیک بندے کل قیامت کو انہیں یہ اجازت ملے گی کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کا راستہ بھول جائیں گے، جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ رب کی طرف سے انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ رب فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ ان سے کہو جنت میں چلے جاؤ، اور وہ ان سے جب کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے کہ ہمیں جنت کا راستہ معلوم نہیں، جنت میں جانے کا حکم بھی ہوگا لیکن جنت میں نہ جا سکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پڑھنا بھول گئے ہوں گے، بھول کر درود چھوٹ جانا کہ آج تو مجھے تو یاد ہی نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو وہ لوگ جو درود پاک بھول گئے، پڑھنا بھول گئے، اور اس قدر بھول گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک دیکھیں کہ 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام، جو صبح آتا ہے وہ شام تک حضور کے روض انور پہ، حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور شام کو رخصت، اور جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک حضور کی ذات پاک پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ شام کے وقت رخصت۔ وہ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا ہے، ایک بار فرشتے آندے نے پھر دجی باری نہیں آندے، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں۔ تمہیں یہ اذن دے دیا گیا، تمہیں یہ اختیار دے دیا گیا، تمہیں یہ عزت دے دی گئی کہ میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھو، جہاں سے جی چاہے پڑھو، جن دنیا کے جس مقام سے پڑھو۔ تمہارے لیے یہ انعام کر دیا گیا کہ کبھی محبوب کا خادم فرشتہ تمہاری آوازوں کو سماعت فرما کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور کبھی حضور تمہاری آوازوں کو سماعت فرما کے تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس بندے کی آواز، درود و سلام کی آواز کو حضور سماعت فرمائیں، سلام کا جواب حضور دیں، اس بندے کی قسمت کے کیا کہنے، اس بندے کا مقام کیسا۔ میرے دوستو، فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے جو عرش پہ قبلہ ہے،
اسی قبلے کے نیچے یہ قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ جسے آپ سب کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، امتی انسان اس زمین پہ طواف کرتے ہیں اور فرشتے عرش پہ بیت المعمور پہ طواف کرتے ہیں۔ میرے دوستو، فرشتے جب طواف کرتے ہیں وہ بھی طواف کرنے کے بعد وہ بھی مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، اور جب انسان طواف کرتے ہیں تو وہ بھی مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درود پاک جہاں سے پہنچتا نہیں بھائی، جب آپ دنیا میں درود و سلام پیش کر کر کے خالق کائنات تمہیں وہ شان عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پاس گر بلا لیں تو یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لے کے آنا تو پھر بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رب کی ذات پاک تمہیں محبوب کے جلوے ظاہری طور پہ دکھا دیتا ہے، محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگا دیتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی، جس نے میری قبر انور کی، میرے بعد از وصال زیارت کی ایمان کی نیت کے ساتھ، حالت ایمان میں، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس پہ واجب ہوگی، اس پہ شفاعت میری واجب ہو گئی۔ اب بندہ گیا حج کرنے طواف کیا، صفا مروہ کی، اس کے بعد منا میں گیا، میدان عرفات میں گیا، مزدلفہ میں آیا، کینکریاں ماری، حج کر لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اس کے سابق گناہ معاف، اس نے جتنے پیچھے گناہ کیے اگر اس نے توبہ کی نیت کے ساتھ وہ عمل کیا اور ایمان کی حالت میں تو اس کے پچھلے سارے معاف۔ اب بیت اللہ سے اگر واپس آ گیا، بیت اللہ سے اگر واپس آ گیا تو میرے دوستو دنیا میں آ کر وہ گناہ کر سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک حرم خلیل اللہ کا حرم، ابراہیم کا حرم، ایک حرم حبیب اللہ کا حرم۔ ابراہیم کے حرم کی عظمت یہ ہے، مکہ المکرمہ کے حرم کی عظمت یہ ہے کہ جو مکے کے حرم کا طواف کرے، صفا مروہ کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف، اور جو حبیب اللہ کے حرم میں جا کے حبیب کے روزے کو دیکھے اسے ایمان کی سنت عطا فرما دی جاتی ہے۔ جب وہ مرے گا خاتمہ بالایمان، ایمان کی حالت میں موت آئے گی، چاہے وہ جتنا بھی گنہگار تھا۔ میرے دوستو، جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کے روزے کو ایک دفعہ دیکھ لیا، خالق کائنات اسے ایمان، موت جب دے گا ایمان کی حالت میں دے گا، اس کا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ اب یہ شان کہاں سے مل رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک مولوی صاحب آگے، درود پاک پڑھو، کہنے لگا کہ روزہ رسول پہ شرک ہو رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ میں نے اس سے کہا بھی کیسے شرک ہو رہا ہے؟ کہتا جی دیکھیں وہ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل۔ میں نے کہا یار دیکھیں، پہلی تو بات ہے آپ شرک کی ڈیفینیشن نہیں جانتے، شرک کہتے کسے ہیں، شرک چیز کیا ہے؟ بس آپ نے شرک کا نام سنا ہے، اور جو بندہ ادنے سے ادنا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کی طرف آپ کم علمی کو تو مائل کر سکتے ہیں، اس کی بے علمی تو کہہ سکتے ہیں، اسے گناہگار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ مشرک نہیں کہہ سکتے۔ جو کلمہ پڑھ جائے، حضور کی نبوت پہ ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، بے علم ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کو وہ الہ مانتا ہے، کسی کو دوسرا خدا نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اب مجھے بتائیں، دوسری حدیث پاک میں نے اسے یہ عرض کیا کہ حضور کی قبر کو دیکھنے سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کہتا ہے پہنچتا ہے۔ میں نے کہا بھی جب فائدہ جو پہنچتا ہے تو یہ شان کس نے دی حضور کو؟ کہتا ہے رب نے دی۔ میں نے کہا کہ جسے رب شان عطا فرما دے، جو اسے شان دے، اس کی شان کے مطابق اس سے سوال کرنا کون سا شرک ہے؟ یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ کون سا کفر ہے؟ تو میرے دوستو، محبوب کی ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک دیکھے، اوے امتی تو رہے امتی، وہ تو پتھروں کی بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے انسانوں تم نے تو کلمہ پڑھا جب مکے میں چاند ٹوٹتا دیکھا، جب پانی کے چشمے انگلوں سے نکلتے دیکھے، جب کھارے کنویں کو میٹھا ہوتے دیکھا، جب گو کو دیکھا کہ رسالت کی گواہی دیتے، تم نے تو کلمہ اس وقت پڑھا۔ میرے محبوب کی عظمت تو یہ ہے، حضور فرماتے اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ آپ دیکھیں یار، وہ نبی جو پتھر کو جانے، آپ تو انسان ہیں یار۔ اب دیکھیں، یہ پتھروں کی جان لینا یہ خدا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر موسیٰ عیسیٰ نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کوڑوں کو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ تو مسلمان مانتے ہیں۔ میرے دوستو، عیسیٰ چاہے موسیٰ چاہے آدم چاہے ابراہیم، سب نبی تو معراج کی رات سب کو رب نے اکٹھا کر کے میرے نبی کے مقتدی بنا دیا، مقتدی بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں، امام کا رتبہ زیادہ ہے یا مقتدیوں کا؟ اب ہماری مسجد کا امام یا کسی مسجد کا امام نماز کے اندر ظاہری طور پہ کسی رکعت میں بھول جائے، 2 سجدے کرنے تھے 1 کر دے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے وہ سلام پھیر دے، تو سارے مقتدی ایک طرف کہیں کہ علامہ صاحب آپ نے 1 سجدہ نہیں کیا، امام صاحب کہیں کہ نہیں میں نے نماز مکمل کر دی، 1000 بندہ ایک طرف، تو ایک مسجد کا امام کا قول ان 1000 پہ بھاری ہے۔ جس نبی کے مسلح پہ کھڑا ہونے والا امام کی طاقت یہ ہے، وہ امام الانبیاء کا شان کیا ہوگا، اس نبیوں کے تاجدار کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی حد نہیں ان کے کمال کی۔ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوستو، میرے کریم سے قطرہ اگر کسی نے مانگا تو دریا بہا دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ مولا علی گزر رہے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہے جو علم کا باب ہے، دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سماعت فرماتا تھا، میرے آقا جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، درختوں اور پتھروں سے میرے نبی پہ درود و سلام کی صدائیں آواز میں سماعت فرماتا تھا۔ تو آپ تو انسان ہیں، آپ نے تو کلمہ پڑھا اس نبی کا، جس نبی کے آپ غلام ہیں، جس نبی کی آپ کے شفقتیں ہیں، جس نبی کی آپ پہ کریمیاں ہیں، اس نبی پہ درود و سلام کی کثرت کرو۔ تو حضور نے فرمایا شبان میرا مہینہ ہے، اور ہمارے نیک عالم دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کو درود و سلام کا ماہ مقدس قرار دو، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے، اور حضور کے ماہ مقدس میں حضور پہ درود پاک کی کثرت کرو، زیادہ درود و سلام پیش کرو، تاکہ آپ حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائے۔ میرے دوستو دیکھیں، درود پاک کی برکات دیکھیں،
ایک کتاب کے اندر میں نے روایت پڑھی، ایک اللہ کا ولی، بہت کامل ولی، جس کو پانی کی حاجت پیش آئی تو وہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی وسائل نہ تھے۔ ایک بچی آئی، اس بچی نے اپنا لب تھوک اس کنویں میں پھینکی اور کنویں کا پانی ابل کر باہر آ گیا۔ اب اللہ کے ولی نے دیکھا کہ یہ چھوٹی سی بچی، اس کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ بیٹی تو نے کون سا وظیفہ کیا، کیا پڑھتی ہو؟ بچی نے جواب دیا کہ بزرگوں، میں کچھ نہیں پڑھتی، میں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی ہوں۔ اور درود پاک پڑھنے والی وہ جو منہ میں جو لب ہے، اس لب میں اتنی برکت ہو جاتی ہے میرے دوستوں، کھارے خوں میٹھے ہو جاتے ہیں اور سوکھے خوں ہرے ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اگر ہم سب عاملوں، جادوگروں، تویزوں اور دھاگوں والوں سے جان چھڑا کے، جس کو جو دکھ ہو، جسے جو تکلیف ہو، جسے جو پریشانی ہو، وہ اس عقیدے کے ساتھ مدینہ پاک کا رخ کرے، یہ تو کر لے، اپنے نبی پہ درود و سلام پیش کرے۔ جب بندہ دکھی بھی بڑا ہو تو دکھ سنانے کا مزہ آئے، ساتھ آپ روئیں اور آپ کا محبوب آپ کے دکھڑے سنے، تو پھر جناب پھر مزہ نا، بچے پڑھ دینے میں دکھڑے سناؤں دا، پھر مزہ آ گیا۔ تو مزہ آنے کا وہ مقام تو پیدا کرے، وہ سٹیج تو پیدا کرے، وہ لگن تو پیدا کریں۔ تو میرے دوستو، حضور پہ درود و سلام کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔